السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آج کا ویڈیو آپ لوگ کسی صورت بھی مس نہ کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو آپ لوگ تفصیل کے ساتھ سنیے گا۔ انشاءاللہ آپ کو اس بات سے بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ شام کے شہر دمشق میں ایک نوجوان لڑکی روزانہ اکیلی یونیورسٹی جاتی تھی۔ اسی یونیورسٹی میں اس کا جو والد تھا ڈپارٹمنٹ کا انچارج تھا۔ ایک دن چھٹی کے فوراً بعد اچانک بادل گرجنے لگے اور بارش ہونے لگی۔ ہر کوئی جائے پناہ کی تلاش میں دوڑ رہا تھا۔ سردی کی شدت بڑھنے لگی۔ آسمان سے گرنے والے اولے زوردار لوگوں کے سروں پر برسنے لگے۔ یہ لڑکی بھی یونیورسٹی سے نکلی اور جائے پناہ کی تلاش میں ماری ماری پھر رہی تھی۔ اس کا جسم سردی سے کانپ رہا تھا، لرز رہا تھا، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ اسے پناہ کہاں ملے گی۔ جب بارش تیز ہوئی تو اس نے ایک دروازہ بچایا۔ گھر میں موجود لڑکا باہر نکلا اور اسے اندر لے آیا۔ بارش تھمنے تک اپنے گھر میں رہنے کی اسے اجازت دے دی۔ دونوں کا آپس میں تعارف ہوا تو معلوم ہوا کہ لڑکا بھی اسی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے جہاں وہ خود زیر تعلیم ہے، جہاں اس کا والد ڈپارٹمنٹ میں انچارج ہے اور اس شہر میں اکیلا رہتا ہے۔ ایک کمرہ، برآمدہ، باتھ روم اس کا کل گھر تھا۔ نوجوان نے اسے کمرے میں آرام کرنے کو کہا، اس کے پاس ہیٹر رکھ دیا اور کہا کہ یہ کمرہ تھوڑی دیر کے اندر گرم ہو جائے گا تو وہ ہیٹر اٹھا کر آپ سے لے جائے گا۔ تھوڑی دیر لڑکی بستر پر بیٹھی کانپتی رہی۔ کمرہ گرم ہونے پر اسے خوب اچھی طرح نیند آ گئی۔ نوجوان ہیٹر لینے جب کمرے میں داخل ہوا، جب کمرے کے اندر گیا تو اسے بستر پر سوئی ہوئی لڑکی جنت کی حوروں کی طرح ملکہ لگ رہی تھی۔ وہ ہیٹر لیتے ہی فوراً کمرے سے باہر نکل آیا، لیکن شیطان جو کہ اسے گمراہ کرنے کے موقع کی تلاش میں تھا اسے وسوسے دینے لگا۔ اس کے ذہن میں لڑکی کی تصویر کو خوبصورت بنا کر اس کے ذہن میں اس کے خیالات میں لاتا۔ تھوڑی دیر میں لڑکی کی آنکھ کھل گئی۔ جب اس نے اپنے آپ کو بستر پر لیٹا ہوا پایا تو بڑبڑا کر اٹھ گئی اور گھبراہٹ کے عالم میں بے تحاشا باہر کی طرف دوڑنے لگی۔ اس نے برآمدے میں اسی نوجوان کو بے ہوش پایا۔ وہ انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں گھر کی طرف دوڑنے لگی اور پیچھے مڑ کر بھی اس نے نہ دیکھا کہ پیچھے اس کے کیا ہو رہا ہے، یہاں تک کہ وہ گھر پہنچ کر باپ کی گود میں اس نے سر رکھ دیا، جو کہ پوری رات اسے شہر کے کونے کونے میں تلاش کرتا رہا۔ اس نے باپ کو تمام واقعات الف سے لے کر یہ تک سنایا اور اسے قسم کھا کر کہا کہ میں نہیں جانتی جس وقت میری آنکھ لگی کیا ہوا، میرے ساتھ کیا کیا گیا، کچھ نہیں پتا۔ اس کا باپ انتہائی غصے کے عالم میں اٹھا اور یونیورسٹی پہنچ گیا اور اس دن غیر حاضر ہونے والے طلباء کے بارے میں پوچھا تو پتہ لگا کہ ایک لڑکا شہر سے باہر گیا ہوا ہے، دوسرا بیمار ہے، وہ ہاسپٹل ہے۔ باپ اس کا ہسپتال پہنچ گیا تاکہ اس نوجوان کو تلاش کرے اور اس سے اپنی بیٹی کا انتقام لے سکے جس نے اسے اس کی بیٹی کو پناہ دی تھی۔ جب وہ ہاسپٹل میں پہنچا تو اس لڑکے کو ایسی حالت میں دیکھا کہ اس کے دیکھتے ہی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ اس نے ڈاکٹر سے اس مریض کے بارے میں پوچھ گچھ کی گئی تو ڈاکٹر نے بتایا جب یہ ہمارے پاس لایا گیا تو اس کے دونوں ہاتھ جلے ہوئے تھے۔ باپ نے نوجوان سے کہا کہ تمہیں اللہ کی قسم ہے، مجھے بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے۔ باپ نے اپنا تعارف اسے نہیں کروایا کیونکہ وہ نہ بتاتا ڈر جاتا۔ وہ بولا ایک لڑکی کل رات بارش سے بچتی ہوئی میرے پاس پناہ لینے آئی، میں نے اسے اپنے کمرے میں پناہ تو دے دی، لیکن شیطان نے مجھے اس کے بارے میں پھسلانے لگا تو میں اس کے کمرے میں ہیٹر لینے کے بہانے داخل ہوا۔ وہ سوئی ہوئی لڑکی مجھے جنت کی حور لگی، میں فوراً باہر نکل آیا، لیکن شیطان مجھے مسلسل اس کے بارے میں پھسلاتا رہا اور غلط خیالات
میرے ذہن میں آتے رہے، مجھے اکساتا رہا، مجھے برائی کی طرف شیطان جو ہے گامزن کر رہا تھا، تو میں اپنی انگلی کو جلاتا۔ میں نے اسی وقت آگ جلائی جس کے اندر میں اپنے ہاتھ جلاتا، اپنی انگلیاں جلاتا، کہ مجھے احساس ہو کہ جہنم کی آگ اور اس کے عذاب کو یاد کروں اور اپنے نفس کو برائی سے باز رکھ سکوں، یہاں تک کہ میری ساری انگلیاں جل گئیں اور میں بے ہوش ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا کہ میں ہاسپٹل کیسے پہنچا۔ یہ باتیں سن کر باپ بہت حیران ہوا، بلند آواز سے چلایا، اے لوگو گواہ رہو، میں نے اس پاک سیرت لڑکے سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ہے۔ آپ سب بھی کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ یہ ہے اللہ سے ڈرنے والوں کا حال۔ اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا تو اس لڑکی کی عزت محفوظ نہیں رہ سکتی تھی۔ جو بھی لڑکا یا لڑکی ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں یا غیر شرعی دوستی یا محبتیں کرتے ہیں تو وہ اپنے اس برے فعل کو چھپانے کی حتی الامکان کوشش کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ والدین کے ان کاموں سے بے خبر رہیں، حالانکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ ان کے ہر فعل سے باخبر ہے، پھر بھی ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ والدین نے بچپن سے ان کے دل و دماغ میں اللہ کے خوف کے بجائے اپنا ذاتی خوف بٹھا رکھا ہوتا ہے، اپنا روب و دبدبا، سزا کا ڈر بٹھایا ہے۔ اس لیے آج وہ اللہ سے بے پرواہ ہو کر والدین سے چھپ کر گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، چھپ کر پتہ نہیں کیسے کیسے گناہ کرتے ہیں۔ اور ایسے بھی والدین ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کی تربیت خوف خدا پر کی، تو ان کی اولاد نے بھی ہمیشہ برائیوں سے اپنے آپ کو باز رکھا۔